سورہ النمل آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تو میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ لے آؤں گا تو آپ بھی اس سے اس سردی میں تاپ سکیں گے۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، تو جب وہ ادھر گئے تو آواز آئی کہ برکت ہے اس میں جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی ہوں وہ اللہ کہ جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈا کو نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا نیچے ڈالا تو دیکھا کہ وہ تو سانپ کی طرح چلنا شروع ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھاگے اور پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ یا موسیٰ لا تخف، تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ خوف اور اندیشہ مت کرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں انبیاء کے لیے، مرسلین کے لیے، پیغمبروں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، ہاں اگر کسی نے کوئی زیادتی کی اور ظلم کیا اور پھر اپنی اس زیادتی اور ظلم کو اس نے اچھائی سے تبدیل کر دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور جب اسے نکالو تو وہ چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اور یوں 9 نشانیاں ہیں تمہارے پاس، یہ جا کے لے کر جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق لوگوں کی قوم بن گئی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور انہوں نے ایسی نشانیاں دکھائیں جو آنکھیں کھول دینے والی تھیں تو کہنے لگے یہ تو ایک بڑا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا،
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ کام انہوں نے کیا انکار کا، ظلم کرتے ہوئے اور استکبار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اے مخاطب تم بھی دیکھو کہ اس قسم کے فسادیوں کا بالآخر انجام کیا ہوا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ جو آپ نے سنا ترجمے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ کافی تفصیل کے ساتھ ہم سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ طٰہٰ میں پڑھا۔ یہاں پہ اس کے جو ذکر کرنے کا، اس واقعے کے ذکر کرنے کا ایک خاص پس منظر ہے، اس میں یہ واقعہ قرآن حکیم میں یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، اور وہ رسول فائز ہونے سے پہلے جب اللہ کی طرف سے اس کو رسالت ملتی ہے تو اس سے پہلے اس بات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، میں رسول بننے والا ہوں، یعنی اس کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کی شاگردی میں بیٹھ کے نبی بن سکتے ہیں، آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں اپنی محنت اور زور سے، اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، اس کے محبوب بن سکتے ہیں، آپ صادق بن سکتے ہیں، آپ شہید بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ نبی اللہ کا انتخاب ہے، اور وہ عزیز و حکیم ہے، وہ اپنی صفات ان کے ذریعے سے وہ متعین کرتا ہے کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے۔ پھر جب اچانک کسی کو یہ نبوت عطا ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے پریشان بھی ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے ڈرتا بھی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ بھی تو بہت پریشان ہوئے غار حرا میں، گھر میں آ کے بھی انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور پھر وہ جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بتایا کہ وہ تو سارا وجود ان کا کام رہا تھا خوف سے۔ اب اس واقعہ کے یہاں سنانے سے پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کہ اس کو دیکھو، ایک اندھیری رات ہے اور صحرا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، اس میں وہ اکیلی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کا تجربہ ہو جاتا ہے۔ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے انی اللہ عزیز الحکیم، اور پھر جب حکم ہوتا ہے کہ عصا ڈال دو، وہ ڈالتے ہیں تو وہ ایدھا بن جاتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کی جو تفسیر ہے وہاں پہ میں نے گزارش کی تھی کہ جو الفاظ آئے ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایدھا تھا بڑے سائز کا، لیکن عام طور پہ بڑے سائز کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور اس کے آہستہ چلنے کی وجہ سے دیکھنے والے کو اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا، جبکہ چھوٹے سانپ جو ہیں وہ تیز چلتے ہیں اور خوفزدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایدھا ہے، اور حیۃ تسعیٰ، وہ سورۃ طٰہٰ میں لفظ حیۃ ایدھا تسعیٰ، وہ بھاگتا بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے آپ نے سامنے سنا وہ ڈر گئے، وہ ایڑیوں کے بل گھوم گئے، اللہ مدبرا، اور بھاگے پیچھے پلٹ کے دیکھا تک نہیں، وہ اتنی ڈرا دینے والی چیز تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے کہ انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، اور اس تجربے سے وہ مانوس ہوتے ہیں، کچھ وقت لگتا ہے۔ اب اس میں دوسری چیز جو بیان ہوئی
وہ یہ ہے کہ جو مخاطبین ہیں رسولوں کے وہ ہمیشہ نشانی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہو اس کی کوئی نشانی دکھاؤ، اس کی کوئی جھلک دکھاؤ. اب یہ کہ نشانی دکھانا ان کا کام نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک دو کو چھوڑ کر 9 نشانیاں دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ ایسی آنکھیں کھول دینے والی تھیں کہ ان کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں. یہاں تک کہ جو ساحر مقابلے میں بلائے انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایمان لے آئے کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. لیکن فرعون اور اس کی قوم نے تو نہیں مانا. تو اس لیے نشانی اصل چیز نہیں ہے، معجزہ اصل چیز نہیں ہے، کوئی خارق العادت اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز مخاطب کو اس بات پہ آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنے شعور اور ادراک کو استعمال کرے، اور دلیل کو، یعنی جو دلیل ہے، جو ریزننگ ہے، جو لاجک ہے، اس کے اوپر لے آنا مقصود ہے. قرآن پاک یہ بات کہتا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ضمنی بات کہہ دوں کہ ہماری یہ قوم ابھی اس لاجک کے اور دلیل کے اور ریزننگ کے دور میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے. دلیل کو کوئی مانتا ہی نہیں. دلیل کیا چیز ہے؟ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا. یہاں پہ یہ دلیل چلتی ہے. یہی دلیل جو ہے جو فرعون اور اس کی قوم میں بھی چلتی تھی کہ طاقت ہمارے پاس ہے، یہ غلام قوم کا آدمی آ گیا. اور تیسری چیز اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں اور آپ کے جو مخاطبین ہیں مکہ والے وہ بھی دیکھ لیں کہ جب انہوں نے فرعون اور اس کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا زور، ان کی دولت، ان کی شہرت اور ان کا دبدبہ قریش سے کہیں زیادہ تھا، کہیں زیادہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو. جب وہ رسول کے مقابلے میں شکست کھا گئے، ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی، تو تم کیا چاہیے؟ آخر میں کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. مخاطب دیکھو کہ ایسے مفسدین کا جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ان کا حشر کیا ہوا. اللہ پاک نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اور یہ جو اہل ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یہ حضرت شعیب جو صاحب مدین ہے، شیخ مدین ہے، شیخ مدین کی بیٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں ایک عرصہ تک 8 یا 10 سال تک بکریاں چراتے رہے، لیکن ان کی تربیت میں رہے، ان کی تربیت میں رہے. اب اس تربیت کا یعنی ان کے ذہن پہ کس قسم کا اثر ہوتا ہے، یہ آگے آیات میں یہ بات آ رہی ہے، میں واضح کروں گا. سآتیکم منہا بخبر ہے، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ تم ادھر ٹھہرو، تو میں وہاں آگ نظر آ رہی ہے، تو میں وہاں کوئی ظاہر ہے آ گیا تو کوئی آدمی بھی ہوں گے، ان سے راستے کا بھی پتہ کر لوں گا. او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا اگر ہم کو رات کی وجہ سے ادھر ہی ٹھہرنا پڑ گیا تو میں کوئی انگارہ لے آتا ہوں اس سردی میں. یعنی ہے تو وہ صحرا، لیکن صحراؤں میں یہ ہوتا ہے کہ دن کے وقت تو بہت سخت گرمی پڑ گئی، لیکن رات کو بہت سردی ہو جاتی. اور یہ صحرا بھی سمندر کے قریب ہی ہے، یہ کوئی اتنے دور کی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی انگارہ لے آؤں گا اور تاکہ تم لوگ اس سے سردی سے بچاؤ کر سکو. تستلون میں یہ جو لفظ ہے اس میں یعنی آگ کے اوپر ہاتھ وغیرہ رکھ کے آگ کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو گرم کرنے کی بات ہوتی ہے. اور جو لفظ صلات ہے اس کا بھی اصل مادہ یہی ہے کہ وہ جو ٹھنڈی روح ہے جو اکڑ گئی ہے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جوش و جذبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شوق نہیں ہے، کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے، اس کے ذریعے صلات کے ذریعے سے اس کو گرمایا جاتا ہے. اصل مادہ اس کا یہی ہے. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها. جب وہ وہاں پہ آئے جدھر اندازے کے مطابق وہ آگ نظر آئی تھی، تو وہاں سے انہیں تو آواز آ گئی، آگ تو کوئی نہیں تھی،
لیکن آواز آئی کہ موسیٰ ہم دور کا من فی النار ومن حولہا، یہ جو تمہیں آگ نظر آئی اس میں بھی برکت ہے اور جس کے چاروں طرف ہے اس میں بھی برکت ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے برکت کی بشارت دی، اس لیے کہ جو ہونے والا ہے اس سے متوحش ہونے کا اور ڈرنے کا کافی مواد موجود ہے۔ تو پہلے برکت کی بشارت دی کہ دیکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے متوحش ہو، جس سے ڈرنے کی ضرورت ہو، لیکن وہ مبہم بھی تھا، انبور کا من فی النار۔ اب یہاں پہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، اور مجہول استعمال ہوتا ہے فاعل کو ابہام میں رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک مفہوم اور بھی اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کی تفخیم، اس کی شان۔ مجہول کے ذریعے سے یہ بھی واضح ہے۔ وہ من خولہا جو کہا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ میں ہوں، تو وہ چاروں طرف جو ملائکہ ہیں، جو کروبی ہیں، ان کے جلو میں ہے یہ من حولہا جو چاروں طرف ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، یہ کلمہ تنزیہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا خداوند اور پروردگار ہے، وہ تمام گھٹیا صفات سے عفو و اعلیٰ ہے، سبحان و پاک۔ یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، اب وہاں پہ معاملے کو ابہام میں رکھا، یہاں واضح کیا، تعارف کروایا کہ موسیٰ میں اللہ ہوں۔ اور اس میں کل بھی میں نے حصر کے مضمون کی وضاحت کی تھی، اس میں حصر در اثر ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور کوئی بھی نہیں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی بھی نہیں، اور میں اس لیے معبود ہوں کہ میں العزیز ہوں، میں سب پہ غالب ہوں، میں مقتدر اعلیٰ ہوں، میرے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی مانع نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن الحکیم ہوں کہ میرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، میں جو بھی کرتا ہوں اس کے اندر بڑی پوشیدہ اور ظاہر دونوں قسم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ الحکیم جل جلالہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اب پہلے تو ابہام میں رکھا، پھر اپنا تعارف کروایا، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا القِ عصاک، اس میں جو آخر میں کاف ہے یہ مخاطب کیا ہے، تم اپنا عصا، تم اپنی ڈنڈا جو ہے یہ پہن، اپنی لٹھیا پہن۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، جب پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اژدہا بن گیا، اور وہ چلتا بھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ حیۃ تسعیٰ تھا، بڑے سائز کا سانپ جو تیز بھاگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدبرن ایڑیوں کے بل گھوم گئے اور بھاگ گئے، تو آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھا نہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھا تک نہیں، یعنی اس کے اندر اتنا خوف تھا اس چیز میں جو سانپ بن گئی، وہ اتنا خوف زدہ کرنے والی تھی کہ ولم یعقب، پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں۔ یا موسیٰ لا تخف، آواز آئی کہ موسیٰ خوف نہیں کرو، ڈرو نہیں، اندیشی کی بات نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے کوئی خوف اور چنتا کی ایسی کوئی بات نہیں، ان کو میں خوفزدہ نہیں کرتا، ان کے لیے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، اب یہ بیچ میں آیت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو نیکوکار لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسی اندیشہ ناک بات آتی ہے، کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز آتی ہے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، تو فوراً ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے اعمال پہ پڑتی ہے، اپنے گناہوں پہ پڑتی ہے،
شاید اس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی قلب و ذہن میں وہ قبطی کے قتل کا واقعہ آ گیا. جب وہ ڈرے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی سزا ہو رہی ہے اور میری اپنی ہی لٹھیاں جو ہے وہ انتہا بن کے مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہی ہے, تو یہ شاید اس قبطی کے قتل کی سزا ہے. حالانکہ آپ نے اسی وقت توبہ کر لی تھی اور آپ کو یہ اطلاع بھی ہو گئی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے, آپ کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن یہ جو نیکی ہے, جو آدمی کے اندر یہ چیز جو یعنی صالح ہونا ہے, وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اور یہ جو محاسبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالباً یہ خیال آیا, کہا کہ اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, کہ متوحش ہونے کی, خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میرے ہاں انبیاء اور رسولوں کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. اور ان کو چھوڑو, کوئی بھی ہوگا اگر اس نے اگر زیادتی کی, ظلم کیا, کوئی گناہ کیا اور پھر اپنے گناہ کو نیکی سے بدلا, اب گناہ تو ہو گیا, وہ تو نیکی سے نہیں بدل سکتا, وہ تو ہو گیا, وہ تو ماضی ہے. ماضی کے اندر تو ایک قطعیت ہے, اس میں تو کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. وہ تو مستقبل میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پروگرام بناتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں, میں ایسے کروں. جب ماضی میں کر دیا تو کر دیا, بس اس کے اندر قطعیت ہے, ہو گیا. اب یہ اس طرح تبدیل ہوتا ہے, حسنا بعد سوء, برائی کے بعد اچھائی میں اس طرح تبدیل ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے, وہ گناہ معاف ہو گیا, وہ تو پھر توبہ کرتا ہے, وہ اس کے لیے نیکی ہے, وہ پھر توبہ کرتا ہے, وہ ساری زندگی توبہ کرتا رہتا ہے, ساری زندگی اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں. وہ ایک گناہ تھا جس نے نیکیاں اس کے لیے نکلا دی. یہ ہے حسن بعد سوء. تو یہی چیز جو ہے اصل میں پہلے اس پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے سورہ ہود میں. وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جو لوگ جو اللہ کے بندے ہیں, ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ برائیوں میں نیکیاں اس طرح تبدیل ہوتی ہیں کہ آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے, وہ پھر توبہ کرتا ہے, وہ پھر توبہ کرتا ہے, وہ کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کچھ توازن حاصل ہو, تو اس یہ برائی جو ہے ایک یہ اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بنتی ہے. فإنی غفور رحیم, اس کو یعنی عام کر کے, ایک تو یہ تھا کہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا تھا تو اللہ پاک کہتے کہ میں تمہارے لیے غفور رحیم نہیں, اس کو عام صیغہ میں کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ اصول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوئی ہے اور باقی دنیا کے لوگوں کے لیے کہ اگر اسے کوئی گناہ ہوا اور انہوں نے توبہ کی, اس گناہ کی جو تلافی ہے وہ کرنے کی کوشش کی, تو اس کا وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوگا. کیوں؟ انی غفور رحیم, اس لیے کہ میں جو بخش دینے والا ہوں, یعنی وہ جو گناہ اس نے کیا وہ معاف ہو گیا. غفور اور رحیم, میں تو اور بھی رحم کرتا ہوں. یہ اکٹھی دونوں صفات اس لیے آتی ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اب دوسری چیز عطا ہوئی کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں, آپ اس کو نکالیں تو وہ چمکتا ہوا ہوگا, لیکن اس میں کوئی بیماری نہیں. اب یہاں پہ یہ جو اس کے ساتھ قید لگائی من غیر سوء, یعنی اس میں کوئی بیماری کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے ہے کہ تورات والوں نے اپنی طرف سے یہ بات ڈال دی کہ برس کی طرح چمک رہا تھا, پھلجڑی سفید داغ نکل آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا وہ برس والا تھا, اور یہ ایک بیماری ہے, یعنی ایک خرابی ہے صحت کے اندر. تو کہا من غیر سوء, وہ برس کی چمک نہیں تھی, وہ اور ہی چمک تھی. فی 9 آیات الی فرعون و قومہ, کہا کہ تمہارے پاس یوں 9 نشانیاں. اب دی تو 2, لیکن کہا اس کو 9 اس لیے کہ جو باقی نشانیاں ہیں, جو باقی معجزات ہیں, وہ ان دونوں کے ذیل میں آئے, وہ ان کے یعنی تحت
وہ سرزد ہوئے، وہ ان کے تحت سرزد ہوئے. اور یہ کہا کہ پھر کسی آیات الا فرعون و قومہ، کہ فرعون اور اس کی قوم کے لیے یہ 9 نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئیں، ان کے ہاں وہ ظاہر ہوئیں. آپ تو رات کو دیکھیں تو وہ جب یہ 9 کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تفصیل ہے، لیکن ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ ہو کے الفاظ میں تھوڑا تبدیلی آ گئی. کہ مثال کے طور پہ وہ مینڈک کا عذاب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ دعا کرو، تو وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ پھر موسیٰ نے، ہم نے حکم دیا کہ موسیٰ نبوت کر، تو اس نے نبوت کی، یعنی عصا جو ہے اس کو آگے کیا تو سارے مینڈک ختم. تو سب یعنی میں نے کہا نا ان کے ذیل میں ہیں وہ، اور خاص طور پہ عصا کے ذیل میں. ان 9 کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اور نشانیاں دی گئیں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی. یہاں پہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے یہ دوری ہے. ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مشابہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت دوری ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ. اب دوسری جگہ یہ بات آئے گی کہ دوسرا کام آپ کا جو رسالت کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو منظم کر کے ایک قوم بنانا ہے جو غلامی کے خوبر ہونے کی وجہ سے ان کے شیرازہ بکھر گیا، ان کا آپس میں وہ قوم والی بات ہی نہیں رہی. تو دوسرا کام آپ نے یہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ یہی ہے کہ آپ کی رسالت بھی دوری ہے. ایک وہ لوگ ہیں بنی اسماعیل عرب کے، یعنی جزیرہ نما عرب کے بنی اسماعیل، کہ جن کے اوپر اتمام حجت آپ نے کیا. اور سورۃ توبہ میں ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے حکم اور ہے جن پہ اتمام حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان کو آخر میں یہ بات کہی کہ جنہوں نے اب بھی نہیں مانا، ہمارے رسول نے اتمام حجت کیا اور انہوں نے نہیں مانا، فَقْعُدُوا لَهُمْ فِي كُلِّ مَرْصَدٍ، ان کے لیے گھات میں بیٹھو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جدھر ملے ان کو قتل کرو. یہ ان کے لیے حکم تھا. لیکن جو بعد میں اب جو ہو رہا ہے، حضور کے بعد جو صحابہ کرام نے اتمام حجت کیا، بعد کے زمانے میں علماء اور صالحین نے کیا، تو وہ اتمام حجت اس درجے میں نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے وہ حکم ہے، وہ حکم پھر سورہ توبہ میں بھی آیا کہ وہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ یہ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں یہ رہ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں تسلیم کیا یہ جزیہ دے کر، اور دوسرے درجے کے صاغرون دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، یعنی ان کے لیے اور حکم ہے. بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوری رسالت ہے. آپ نے ایک کام فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا، انہوں نے نہیں مانا، سارے ختم ہو گئے. دوسرا کام بنی اسرائیل کو ایک قوم کے طور پہ تیار کیا جو سارے کے سارے غلام تھے، اور ان کی غلامی کو بھی 150 سال ہو چکا تھا، یعنی چوتھی پانچویں نسل تھی. تو 150 سال کے جو غلام ہیں ان کو منظم کر کے ایک قوم بنا کے آپ لے گئے، اور انہوں نے دنیا کی عظیم الشان سلطنت اسرائیل کی برپا کی. یعنی جو دوسری نسل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہوں نے سارے ارض مقدس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر کرتے کرتے آپ سے 7ویں پشت پہ، آپ کی اپنی پشت سے نہیں ہے لیکن یہودا کی نسل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی. یہ قوم منظم ہو گئی. یہ دوسرا کام تھا. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے کہا کہ یہ فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں.
ان کی طرف جاؤ۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ کو مسلح اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت ظالم اور جابر قسم کا حکمران تھا، پہلے سے مسلح کیا گیا اس اسلحے سے جو معجزے کی شکل ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو فرعون سے بات کرنی ہے تو سیکیورٹی والے جو ہے کدھر جانے دیتے۔ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے آج کل حالات ہیں تقریباً اسی قسم کے ہوں گے، یعنی صدر کو اور وزیر اعظم کو ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو کسی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی نہیں جا سکتا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دربان، تو وہاں پہ بھی دربان ہوں گے، تو اب ان دربانوں کو ہٹانے کے لیے اور فرعون سے بات کرنے کے لیے یہ عصا ہے، ان کو پتہ ہے، کیونکہ ایک دو دفعہ واقعہ ہو گیا تو دربانوں کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے، ڈالے گا تو کام غلط ہو جائے گا، پھر ہم کدھر بھاگیں گے، تو وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے فرعون کے ساتھ سال تک مکالمہ کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، مبصرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آنکھیں کھول دینے والی، آنکھیں تو آدمی کی کھلی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حقائق نظر ہی نہیں آتے، تو بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دلیل کو ماننے کی بات کرے، دلیل کے اوپر چلے، ریزننگ کے اوپر چلے، اس کے پاس کوئی لاجک ہو۔ تو کہا کہ جب ان کے پاس وہ آنکھوں کو کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کر دیا اور ان کو یقین تھا کہ یہ ٹھیک ہے، واستيقنتها کے اندر یقین کا وہ مضمون ہے، یعنی ان کو یقین تھا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کس چیز نے انہیں روکا حقیقت کو قبول کرنے کے لیے؟ ظلم و علوا۔ اور اس آیت کو پتہ نہیں کیوں کل بھی میں نے بیان کیا تھا، ایک حوالے سے آ گئی تھی کہ ابو جہل کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی تو اپنے علو کی وجہ سے، استکبار اور تکبر کی وجہ سے اس نے تسلیم نہیں کیا۔ ظلم تو ہے ہی ہے کہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا ظلم ہے، گناہ ہے، اس نے بھی نہیں کیا، یہی بات ہوئی۔ اور فرعون نے بھی، اس کے اعیان نے بھی یہی بات کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اب مخاطب پہ چھوڑ دیا کہ واقعہ تمہیں بارہ سنایا جا چکا ہے، خود فیصلہ کر لو کہ مفسدین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبی